2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب گجرانوالہ سے کراچی جانا چاہ رہے ہیں، موٹر وے پہ پڑتے ہیں، اور جہاں پر یہ سروس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر سروس ایریا میں نام نہیں لوں گا کسی کا، سروس ایریا میں وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین، وہاں سے نماز پڑھی اور پھر کافی پی، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں، پچھلی سیٹ پہ اہلیہ بیٹھی ہیں۔ اب وہاں سے وہ چل پڑتے ہیں آگے، ایک فون آیا ہے ان کو، فون کال سن رہے ہیں، فون سنتے سنتے وہ آگے جا رہے ہیں۔ جو کال کر رہا ہے اس کی مہربانی کہ اس نے ان کی مسز کا نام لے کے، جو ڈرائیو کر رہے ہیں صاحب، انہوں نے کہا یار میری اس سے بات کراؤ۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بیگم کو آواز دی۔ اچھا بیگم نے کہاں سے آواز کا جواب دینا تھا، انہوں نے آواز دی، انہوں نے غصہ آ گیا شوہر صاحب کو پھر کہ یار میرے سوال کا، میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ انہوں نے دوسری آواز کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیگم ہی نہیں ہے۔ اچھا پہلا تو دماغ میں خیال یہ آتا ہے پنسودا صاحب کہ کوئی جن بیگم تھی، کوئی جن تھی، کیا تھی کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے، مطلب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور پیچھے پنسودا صاحب امیجن کریں کہ بیگم غائب ہے پیچھے۔ اچھا اس کے بعد وہ گاڑی روکتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بیگم کدھر گئی، تو وہ کہتے ہیں تیری بیگم ہے تو لب۔ اچھا اب وہ آگے سے چکر لگا کے واپس آئیں گے تو پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا، پریشانی ہے ان کو، ٹینشن ہے، ان کو بھی نہیں پتا، انہوں نے کہا یار وہ تو دروازے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر ان کا دماغ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو وہ موٹر وے پولیس کو فون کرتے ہیں۔ اچھا اب جس کو فون کر کے کہتے ہیں، وہ جو کال پہ بیٹھے ہیں، انہیں کہتے ہیں یار میں اپنی بیگم پیچھے بھول رہے ہوں، تو وہ بھی پنسودا صاحب کال پہ میں اور آپ بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو ہماری بھی پہلی دفعہ ہاتھ ہی نکلے گا۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی کال کر کے۔ بہرحال پھر جب انہوں نے تھوڑا سا دردناک طریقے سے انہوں نے بتایا تو انہوں نے اپنی ایک اسکواڈ موو کی، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ خاتون اسی سروس سینٹر کے پاس ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کے سر انہوں نے اپنا ہاتھوں میں، اور نئی نویلی دلہن، اور مطلب زیادہ پرانی بھی نہیں، نویلی دلہن، اور اس کو وہ خاتون رو رہی ہے۔ اچھا پولیس والے گئے ہیں ساتھ، آپ کو دیکھیں ہمارے بھی خدا نخواستہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو، خاتون کو کہا جی آپ فلاں صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہمیں لے کے آپ کو آ گیا۔ موٹر وے پولیس کو میں سلام کرتا ہوں کہ بڑا زبردست انہوں نے اس چیز پر کیا۔ اچھا وہ خاتون نے پھر ایک دفعہ تھوڑا سا ڈر گئی، ظاہر ہے خاتون ہے اکیلی موٹر وے پہ، انہوں نے پولیس کو کہا کہ جی میرے ہسبینڈ سے بات کراؤ۔ انہوں نے ان کی بات کروا دی، اور انہوں نے اس کو کہا کہ میں بھول آیا تھا تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہاں سے لے کے پنسودا صاحب وہاں پہنچتی ہے پولیس، تو پہلا تو جذباتی منظر ہوتا ہے، خاتون رو پڑتی ہے۔ اب جو بعد میں کراچی پہنچ کے یا گاڑی میں بند ہونے کے بعد جو اس ہسبینڈ کے ساتھ ہوا، اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ہمیں اطلاع ہے۔ پنسودا صاحب یہ کیا، کتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ، کیا اس کی مطلب وہ خاتون کے ساتھ، اب میں اس کو لائٹر اس کے اندر لے رہا ہوں کہ کیا اس بیچاری خاتون کے ساتھ اتنی بھی کیا بندہ بلکڑ، اتنا بھی کیا وہ، اب اس میرا خیال ہے واقعے کو خاتون اپنا حق پاکستان محفوظ کی رکھتی ہے۔ میجورٹی جو دیکھ رہی ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ اس کو لائٹر وے میں لے رہی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کو لائٹر وے میں لینا نہیں چاہیے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، وہ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ایشو ہے ری ایکشن۔ میں اس کو کنورس کر دیتا ہوں، ایک عورت ڈرائیو کر رہی ہوتی، وہ اپنے میاں کو چھوڑ کے نکل جاتی، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا سٹوریز بننی تھی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایلیگیشنز لگنے تھے، پھر اس پہ تیسری بات ہونی تھی کہ اس اپنے شوہر کے رائٹس کا نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ۔ جب یہ اس طرح واقع ہوا ہے جس طرح یہ ہوا ہے، تو ہم میجورٹی پڑھ کے اس کو انجوائے کری۔ دس از ناٹ این انجوائمنٹ تھنگ۔ بات یہ ہے، اس کو آپ ریلیجس اینگل سے دیکھ لیں، اس کو آپ لیگل اینگل سے دیکھ لیں، اس کو سوشل اینگل سے دیکھ لیں، تینوں طرح جو آدمی جس کی وہ رسپانسبلٹی ہے اس کو وہاں چھوڑ کے آگے چلا گیا ہے، اور جا کے اس کو ایک غلطی ہو سکتی ہے، میں نہیں کہہ رہا غلطی نہیں ہو سکتی، بٹ یہ کس قسم کی غلطی ہے؟ یہ تو بیسکلی اس آدمی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا اسٹرانگلی اس کے اوپر کوشچن کرنا چاہیے۔ کل کو اگر فرض کریں ہاں اگر وہ اپنا بچہ بھول جاتا تو کسی آدمی نے پریشانی کے عالم میں نہیں جانا تھا، انجوائے نہیں کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا اوہ یہ کیا ہوا فلانا۔ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ رسپیکٹنگ ویمن، اور جو خواتین کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ کسی واقعات سے تھرو، مثلاً میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہماری سوسائٹی میں آج تک گالیوں میں خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سنا کہ بھائی کی گالی دی ہے یا باپ کی گالی دی ہے؟ یہ میں بڑی جگہ پہ بولتا ہوں۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین سے ایسوسیٹڈ سارے جوکس ہیں، سیکسسٹ جوکس ہیں، سارے کے سارے وہ جوکس ہیں جن کے اندر خواتین ون وے اور دی ادر انوالوڈ ہے، غیرت ہے تو خواتین، فلانا ہے تو خواتین۔ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم اس طرح کے انسیڈنٹس پر اس آدمی کو موٹر وے پولیس کو پوچھنا چاہیے تھا
کہ بھائی تو کس قسم کا آدمی ہے, تو ابا تے نال لے آئے تو بڈھی تو پیچھے چھاڑ آئے, یہ مطلب تیری کس قسم کی عقل ہے, تیری عقل کام کر رہی کہ نہیں کر رہی. تو آئی تھنک اس کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہونی چاہیے, اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ایسے پلیٹ فارمس پہ بیٹھ کے کہ ہم اس کی سینسٹیوٹی کو اس طرح ہائی لائٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اس سارے سوسائٹل ایک جو مذاق اس کے بارے میں بنا ہوا ہے کہ او بیگم کو چھوڑا ہے, یار یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, فلاں کیا ہوا. سو آئی تھنک آئی لک ایٹ اٹ فرام اے ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹو. میرا ذاتی ویوز پر یہ ہے. بہت اچھا ویو ہے پنسوتا صاحب. اور ہماری بہن جس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, اگر اس کو آپ کے طرح کا وکیل مل گیا تو یقین کریں کہ اس کے بندے کی خیر نہیں ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, بس اس کو آپ کی طرح کا وکیل مل گیا, آپ کے وچار میں نے سن لی ہیں, تو اس کا مطلب بندے کی تو پھر خیر نہیں ہے.